اجماع امت کا کسی چیز پر اکٹھا ہونا. امت مسلمہ اکٹھی ہے، اللہ ایک ہے، قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول ہیں، صحیح بخاری مسلم پر اجماع. تو امت کا یہ اجماع ہے، اور یہ اجماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا. اور اجتہاد جو ہے تب ہوتا ہے کہ جب، مثال میں اس کی دیتا ہوں، ایک آدمی نے قبر سے عورت کو نکالا اور اس کے ساتھ گناہ کیا ہے. اب اس کی کیا صورت ہے؟ قبر سے اعضاء نکال کر بیچ دیتا ہے، ہڈیاں نکال کر بیچتا ہے، مردوں کے گوشت کھاتے ہیں، جدید پیش آمدہ صورت ہے نا. اب علماء ماہر قانون جو ہیں وہ بیٹھ کر اجتہاد کریں گے، قانون سازی کریں گے. اس کو اجتہاد کہتے ہیں. وہ قانون سازی کریں گے، اس کی سزا یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، اس طرح اس کو روکا جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو اجتہاد کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ اجماع ہو نہیں سکتا، ان علماء کو اجماع کا پتہ نہیں نا. ایک چیز، ایک شخص، اس کا مثال، تمام مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک ہے، بغیر دلیل کے کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اجماع نہیں ہے مسلمانوں کا. اب وہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا، ہوا ہے. اس پر شیعہ بھی کہتا ہے. اور بیٹا ایک بات سمجھ، اجماع جو ہے، میں نے اس کی دلیل، تمام مسلمان کہتے ہیں اللہ کے نبی آخری نبی رسول ہیں. اجماع نہیں ہے. آپ جب شعور میں آئے، آپ کے ابو یا میں نے یا جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، سب کو یہ تو نہیں کہا قرآن میں پڑھ لو کہ اللہ ایک ہے. کیا کہتے تھے؟ اللہ کتنے ہیں؟ ہم سب کہتے تھے اللہ ایک ہے. ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی رسول. یہ اجماع ہے. اور کس کو اجماع کہنا ہے؟ شیخ صاحب رحمہ اللہ، ان کا جو مطلب معنی ہے وہ کچھ اور ہے. مطلب معنی کچھ اور. مثال کے طور پہ قرآن مجید کے بعد کس کا درجہ ہے؟ آپ کو کس طرح پتہ لگ گیا؟ کوئی نص ہے اس پر؟ سبحان اللہ. زگ زیگ نہ کریں، ایسے 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 بات سیدھی کریں. بخاری، آپ نے کہا قرآن مجید کے بعد بخاری کا درجہ ہے، تو اس عالم صاحب سے پوچھے نا کس طرح پتہ چلا ہے، کس کا اجماع ہے. اب سمجھ آئیے بات کی.